جی جناب، نئے آنے والے طلبہ کو السلام علیکم۔ آپ کے گزشتہ سبق ہمارا تھا روزمرہ محاورہ، جس کو ہم نے اچھی طرح سے یقیناً پڑھا، اس کو سمجھا، اور ہم نے یہ جانا کہ روزمرہ کیا ہوتا ہے، محاورہ کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان فرق کیا ہے، ان کا استعمال نظم اور نثر میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ اب آج ہمارا سبق ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، جس کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی صاحب۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف دیکھ لیجئے۔ علامہ شبلی نعمانی مشرقی یو پی کے ضلع اعظم گڑھ کے ایک معمولی سے گاؤں میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی، لیکن چونکہ مزید تعلیم کا شوق بہت زیادہ تھا، ذوق بہت زیادہ تھا، لہٰذا اور گاؤں میں یہ سہولتیں میسر نہیں تھی، لہٰذا اعلیٰ تعلیم کے لیے، مزید تعلیم کے حصول کے لیے آپ ملک کے مختلف مقامات گئے۔ 1880 میں وکالت کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے وکالت شروع کر دی۔ آپ علی گڑھ کالج میں پروفیسر بھی رہے، حیدرآباد دکن میں بھی علمی ادبی خدمات انجام دی۔ لکھنؤ میں آپ نے ایک دینی مدرسہ بنایا جس کا نام تھا دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ اچھی طرح بیٹا نوٹ کر لیجیے گا کہ علامہ شبلی نعمانی جو تھے وہ سر سید احمد خان کے خاص رفقا میں سے تھے، اور آپ سر سید احمد خان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور خواص خمسہ میں بھی آپ کو شریک کیا جاتا ہے، یعنی کہ اردو ادب کی جو 5 عظیم شخصیات ہیں۔ لیکن بعد میں جب سر سید احمد خان صاحب کے کچھ اختلافات ہو گئے تو اس کے بعد آپ لکھنؤ چلے گئے، اور لکھنؤ میں آپ نے اپنا ایک دینی ادارہ کھولا جس کا نام تھا دارالعلوم ندوۃ العلماء۔ اسی طریقے سے اپنے وطن اعظم گڑھ میں آپ نے ایک عالمی ادارہ قائم کیا دارالمصنفین کے نام سے، اور باقاعدہ اس ادارے کے قیام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ اس ادارے کے لیے قربان کر دیا، اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنے مال، اپنی کتابیں وغیرہ سب اس ادارے کو دے دی، یعنی کہ اتنا زیادہ خلوص ان کے دلوں میں تھا کہ اپنا سب کچھ وقف کر دیا اس ادارے کے لیے۔ 1914 میں آپ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد دیکھیں مختلف حیثیات ان کی کیا ہیں۔ نمبر 1 مورخ تھے، شاعر تھے، اس کے علاوہ نقاد بڑے بہترین تھے، اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت محققانہ انداز میں آپ کی تحریر ہوتی تھی، مطلب محقق بھی بہت تحقیق کیا کرتے تھے ہر چیز کی۔ یہ مختلف حیثیات ہیں، آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں تو ان کی تحریر کی خصوصیات کیا ہیں۔ آسان اور عام فہم تحریریں ہوا کرتی تھیں ان کی، ایسا نہیں تھا کہ ان کی تحریریں بہت زیادہ مشکل، اس میں اردو کے ثقیل الفاظ، بلکہ ایسی تحریر ہوتی تھی جو عام لوگ بھی پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ یاد رکھیے گا اچھی تحریر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ ہر طبقے کے لوگ اس کو پڑھ لیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ادبی لطافت بھی تھی، صرف سادہ تحریروں کا مطلب یہ نہیں تھا، بلکہ ادبی چاشنی بھی موجود تھی، اس میں ادبی مٹھاس کہہ لیں، ادبی چاشنی کہہ لیں، ادبی مزہ کہہ لیں، ادبی لطف کہہ لیں، جو بھی آپ چاہیں کہہ لیں۔ مطلب اگر اردو زبان کے اگر آپ ادبی الفاظ دیکھنا چاہیں تو شبلی نعمانی کی تحریروں میں آپ کو نظر آ جائیں گے۔ نمبر 3 استدلالی و منطقی انداز تھا۔ استدلال مطلب دلائل حاصل کیا کرتے تھے، دلائل پکڑتے تھے، منطقی انداز میں چیزوں کو سمجھایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مدلل، آپ کی تحریریں مدلل ہوتی تھیں، دلائل کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، لہٰذا سیرت النبی کتاب اس حوالے سے بڑی زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح علم الکلام جو کہ منطقی حوالے سے کتاب لکھی گئی ہے، اور عقلی علوم پر مشتمل کتاب ہے علم الکلام، اس میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو بہت دلائل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ کہ اگلی تحریر کی خصوصیت مقصدیت، بامقصد تحریر ہوتی تھی، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تحریر صرف ادبی لطف حاصل کرنے کے لیے لکھی گئی ہو، مزے دوبالا کرنے کے لیے لکھی نہیں، بلکہ مقصد تھا، وہ مقصد مسلمانوں کی اصلاح تھی، مسلمانوں کو بیدار کرنا تھا، مسلمانوں کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا تھا، مسلمانوں کو ان کے اسلاف، ان کے آباء و اجداد کے کارناموں سے روشناس کرانا تھا۔ اور ان کی آخری تحریر کی خصوصیت یہ ہے کہ ایجاز و اختصار، مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ جایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی تحریر کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جملے چھوٹے ہوں، مختصر ہوں، لیکن منطقی انداز میں گہری بات کی گئی ہو، مختصر ہو لیکن مختصر سے جملے میں بہت بڑی بڑی بات کہہ دی جائے تو اس کو کہتے ہیں اجاز و اختصار۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ یہ بڑی اچھی صفت ہوتی ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مبارکہ تھی کہ آپ چھوٹا سا جملہ کہا کرتے تھے لیکن اس جملے کے اندر سمندروں سے زیادہ گہرائی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمتا نجات، صرف 3 حروف ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اب اگر آپ دیکھ لیں تو 90% ہمارے مسائل کا حل خاموشی میں ہے، 90%۔ تو اس طرح بات کو
بہت بڑھا چڑھا کر بیان کرنا یہ فساد و بلاغت کے خلاف بات ہوتی ہے، بلکہ بات کو مختصر سے جملے میں بہت بڑی بات کہہ دینا یہ کمال کی بات ہوتی ہے، اور یہ شبلی نعمانی کی تحریروں کی خصوصیات میں شامل ہے۔ مشہور تصانیف ان کی دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں، بلکہ کتابوں کا ٹائٹل بھی میں نے تصویر میں دے دی تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ الغزالی، امام غزالی کے اوپر لکھی گئی ہے، علم الکلام اور مقالات شبلی، سیرۃ النبی، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کی المامون اور الفاروق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھی گئی، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد ناقدین کی آرا کیا ہے ان کے بارے میں، اب آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ مولانا الطاف حسن حالی جو کہ خود ایک بہت بڑے نثر نگار تھے، اور جن کی نثر نگاری کے حوالے سے حیثیت مسلم ہے، وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کاش مجھے الفاروق کی عبارت جیسے چند فقرے لکھنا نصیب ہو جائے۔ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے کہ بہت بڑا نثر نگار، ایک عظیم نثر نگار اگر یہ بات کہہ رہا ہے کہ کتاب لکھنا نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں چند فقرے لکھنا نصیب ہو جائے جس طرح الفاروق میں شبلی نعمانی نے لکھا ہے، تو کہتے ہیں میری خوش قسمتی ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آپ سوچیں کہ ان کی نثر نگاری کتنی خوبصورت تھی۔ اس کے بعد مہدی افادی صاحب کہتے ہیں کہ پہلا یونانی ہے جو مسلمانوں میں پیدا ہوا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یونان میں فقہ، فلسفہ، منطق وغیرہ کی بڑی دھوم تھی، دلائل کی بڑی، عقلی دلائل کی، نقلی دلائل کی بڑی دھوم تھی۔ عقلی دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کیا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ کہا کہ پہلا یونانی جو مسلمانوں میں پیدا ہوا، اور ان کی تحریروں میں آزاد کا شگفتہ انداز اور حالی کے سنجیدہ مدلل انداز کی جھلک نظر آتی ہے، ڈاکٹر سعید علی شاہ کا کہنا ہے۔ اب دیکھیں جو مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس مضمون کا مرکزی خیال کیا ہے، مصنف بتانا کیا چاہ رہے ہیں اس مضمون میں۔ کون سی سلائڈ دوبارہ دکھا دوں بیٹا، جلدی سے بتا دوں کون سی سلائڈ ہے؟ لشبہ مجھے ایک بار بتا دیں نا، وہ سلائڈ دکھا دیں دوبارہ، کون سی سلائڈ دوبارہ دکھا دیں، جلدی بتائیں۔ بیٹا اتنا ٹائم لگائیں گے نا میسج کرنے میں تو مشکل ہو جائے گی مجھے۔ اگر آپ کو وہ سلائڈ دیکھنی ہے تو مجھے دوبارہ بتا دیں، میں دوبارہ چلا دیتا ہوں، لیکن جلدی بتا دیں۔ سب سے فرسٹ والی کیا کرنا اس میں، تو وہ صرف تصویر ہے وہ۔ جلدی سے دیکھیں فرسٹ والی جو آپ چاہ رہی یہ۔ چلے میں نے آپ کو دکھا دیا، اب سلائڈ دیکھنے جلدی سے، کیا دیکھنا ہے اس میں؟ اس کے بعد پھر یہ مصنف کا تعارف ہے۔ آگے چلوں میں؟ جی اب ہم چل رہے ہیں ناقدین کی آرا کے بعد مضمون کو مرکزی خیال۔ اس مضمون میں بتایا کیا جا رہا ہے، اس مضمون میں بتایا کیا جا رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے۔ زیر نظر مضمون میں مسلم علامہ شبلی نعمانی مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کو بیان کر رہے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں تعلیم و تعلم کا طریقہ کار کیا تھا، علم کس طرح سکھایا جاتا تھا، علم کس طرح سیکھا جاتا تھا، اس کا طریقہ کار شبلی نعمانی اس مضمون میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے قدیم تعلیمی ادارے کس طرح کے تھے، ان کو فروغ کیسے حاصل ہوا، مسلمانوں میں علوم و فنون کے حصول کا کتنا زیادہ شوق و جذبہ تھا، مسلمانوں نے کیا علمی و ادبی خدمات انجام دی، متبادل انقلابات حوادثات سے مسلمانوں کے علوم فنون پر کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ ساری چیزیں مصنف اس میں بتانا چاہتے ہیں جو ہم سبق میں پڑھیں گے۔ یہ اہم اقتباسات ہیں جو تشریح کی جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ سبق کو کھولیں تاکہ میں آپ کو سبق شروع کرواؤں۔
جی صفحہ نمبر 7 ہے غالباً یہ. جی آپ لوگوں نے کتابیں کھول لی بیٹا سب نے؟ دیکھیں پہلا پیراگراف کیا ہے. 145 ہجری تک یعنی جب تک تصنیف و تالیف نہیں شروع ہوئی تھی جو تعلم و تعلیم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موضوع تھی. مطلب اس زمانے میں جو علم سیکھنا اور سکھانا ہوا کرتا تھا وہ بالکل اس کا طریقہ کار جو تھا وہ عرب کے سادہ قدرتی طرز زندگی کے مناسبت سے تھا. یعنی کہ عرب میں اس زمانے میں لکھنے لکھانے کے بجائے یادداشت پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، حافظے پر زیادہ زور دیا جاتا تھا. لوگ جو ہے وہ چیزوں کو یاد کر لیا کرتے تھے. اتنا زیادہ لکھنے لکھانے کا تصنیف و تعریف کا زمانہ شروع نہیں ہوا. علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تعلق تھا کیونکہ کئی صفحات کی غزلیں ان کو زبانی یاد ہوا کرتی تھیں. بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دستر سے باہر نہ تھا. ایسے مسائل جس پر ڈسکشن کی جا سکتی ہو، جن پہ بحث کی جا سکتی ہو، مباحثے کیے جا سکتے ہوں، وہ بھی ایک عام آدمی سمجھ لیتا تھا. اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا. یعنی سند و روایت کہ میں نے یہ حدیث سنی فلاں سے، انہوں نے 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 سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ پوری روایات اور سند کے ساتھ بیان کرنے کا طریقہ تھا. لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع و مرتب و باقاعدہ ہو چلی. ایسی بات ہے زمانہ آ گیا کہ گزرتا گیا، نئی نئی تبدیلیاں آتی گئیں، تہذیب و تمدن تبدیل ہوتا گیا. لہذا اس زمانے میں بھی علم سکھانے اور سیکھنے کا طریقہ کار بھی ترقی کر گیا اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع و مرتب و باقاعدہ ہو چلی. اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا، مطلب رواج عام کا مطلب کیا؟ رواج عام کا مطلب ہے عام طور پر وہ علوم لوگ بڑے ذوق و شوق سے سیکھا کرتے تھے. وہ علوم کون سے تھے؟ وہ علوم ہوتے جو قرآن حدیث سے متعلقہ علوم تھے. قرآن حدیث سے متعلقہ حدیث عربی میں، اور عربی سیکھنے کے لیے ان علوم کا جاننا ضروری ہے. ان میں نحو ہے، گرامر، عربی گرامر کی کتاب ہے، معنی ہے، لغت ہے، فقہ ہے، اصول حدیث ہے، تاریخ، اسماء الرجال، طبقات اور ان کے متعلقات تھے. یعنی کہ اس زمانے میں جو علوم سیکھا اور سکھایا جاتا تھا وہ تمام کے تمام وہ علوم تھے جن کا تعلق قرآن و حدیث سے تھا. تو میری بات، عقلی علوم کا سرمایہ وہ بہت کچھ جمع ہو گیا تھا مگر رواج عام نہ حاصل کر سکے. عقلی علوم سے مراد کیا؟ منطق، فلسفہ، یعنی وہ علوم جن میں چیزوں کو، باتوں کو، دلائل، نظریات کو عقلی دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا جاتا ہے، عقل کی روشنی میں ثابت کیا جاتا ہے. اب چونکہ اسلام تو عقل کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اسلامی احکامات کی تو ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ انسانی عقل ختم ہو جاتی چل گئی. اسلام میں عقل کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ عقل کے گھوڑے اگر دوڑائیں گے تو بہت ساری چیزیں غلط ثابت ہوتی چلی جائے گی. میری بات، جہاں سے عقل کی حد ہو جاتی ہے، عقل ختم ہوتی ہے، وہاں سے اسلام، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اسلامی احکامات شروع ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عقلی علوم تو تھا، منطق، فلسفہ تھا، اس کا سرمایہ بھی بہت تھا، اس کا کانٹینٹ، اس کا مواد بھی بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، لیکن لوگ سیکھتے نہیں تھے، لوگوں کے اندر ذوق و شوق نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ دو بتائیے مصنف نے. نمبر ایک، حکومت نے ان علوم کے فروغ کے لیے کوئی کام نہیں کیا، کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. اس زمانے میں چونکہ حکومت سرپرستی کیا کرتی تھی مختلف علوم و فنون کی، لہذا جن علوم و فنون کی حکومت سرپرستی کرتی تھی وہ زیادہ فروغ پاتے تھے معاشرے میں، زیادہ لوگوں کے اندر ذوق و شوق پیدا ہوتا تھا. لیکن ان علوم کی طرف حکومت نے سرپرستی نہیں کی. دوسری بات، چونکہ ان علوم کو لوگ قرآن و حدیث کے خلاف سمجھا کرتے تھے. میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ عقلی علوم تھے، یہ عقل کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے تھے. اس زمانے میں لوگوں کے اندر یہ سوچ بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ علوم قرآن حدیث کے مخالف ہیں، متضاد ہیں، لہذا ایسے علوم کو سیکھنا نہیں چاہیے. یہی وجہ تھا کہ عقلی علوم کو سیکھنے کا رواج اتنا زیادہ نہیں ہے.
समझ में आ गई बात? अब आप बताएं बेटा, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया? जल्दी मुझे मैसेज करके बता दें अगर आपको पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया पहला वाला, तो मैं अगली तरफ चलो। अगला पैराग्राफ और दिलचस्प है। जी कौन से पैरा में? मैं समझा नहीं बेटा रिशवा आपका सवाल, कौन सी चीज कौन से पैरा में? ये तो मैं अभी पहले पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ बेटा। ये आप क्या पूछना चाह रही है? मुझे सही से लिख के दे दें जल्दी से। नहीं बेटा, कुछ पूछना है तो बता दें जल्दी से ना, मैं बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा ना आपका कोई चीज़ पूछना। अभी हम पहले पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, उसका खुलासा मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद पैराग्राफ पढ़ के बताया मैंने आपको ना। अगर वो पैराग्राफ समझ में आ गया तो मैं आगे चलूँ, जल्दी से बता दो बेटा मुझे, मैं मैसेज करके आप लोग सब, तो आगे मैं आगे चलता हूँ। कोई बात पूछने वाली तो नहीं है? मैं बार बार इसलिए पूछता हूँ कि ये अहम सबक है तशरीह के लिए। इसमें जब तशरीह आती है, इबारत आता है पैराग्राफ, इसलिए इसको अच्छी तरह समझिएगा, ठीक है? और मैसेज मुझे ज़रा जल्दी जल्दी करें, आप लोग मैसेज करने में बहुत सुस्ती करते हैं। जी, ये इक़्तिबासात आगे आएंगे बेटा, वो जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इक़्तिबास नंबर 1 है, इक़्तिबास नंबर 2 है। ठीक है बेटा, अगला दौर देखें, तालीम का दूसरा दौर। पहला दौर हमने आपको बता दिया, बिल्कुल सादा सादा अरब के माहौल के मुताबिक रखता था। दूसरा दौर दिलचस्पियों से भरा हुआ है। देखो, टैक्स से दरिया सिंध के किनारे तक इस्लाम हुकूमत कर रहा है। ये टैक्स जो है ना, दरिया का नाम है। हिजाजी फतूहात का सैलाब अब रुक चुका है। हिजाजी फतूहात का मतलब क्या? अरबों की फतूहात। अब इसमें बता रहे हैं कि इस्लाम मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया में फैल गया है। मुख्तलिफ ममालिक पर इस्लामी हुकूमत, इस्लामी परचम लहरा रहे हैं। इस्लामी हुकूमत कायम हो चुकी है। अब मज़ीद फतूहात नहीं की जा रही, बल्कि जिन ममालिक को फ़तह किया गया है उनमें अमन व इंतज़ाम का इंतज़ाम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे भी कबाइल हैं जो बहुत दूर दराज ममालिक में आबाद होते जा रहे हैं और अपनी खुशी से इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद हुकूमत की तरफ से तालीमी इदारे कायम नहीं किए गए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाई गई, मदरसे नहीं बनाए गए। समझ में आ गई बात? यहाँ तक देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ इसको। तालीम में दूसरा दौर अजीब दिलचस्पियों से भरा है। देखो, टैक्स से दरियाए सिंध के किनारे तक इस्लाम हुकूमत कर रहा है, ठीक है? हिजाजी फतूहात का सैलाब अब रुक चला है। मफ्तूहा ममालिक में अमन इंतज़ाम का अमल होता जाता है। सैकड़ों कबीले रेगिस्तान अरब से निकलकर दूर दराज मुल्कों में आबाद होते जाते हैं। बहुत सी नई कौमें दिली ज़ौक़ से इस्लाम के हल्के में दाखिल हो रही हैं, लेकिन अब तक इस वसी दुनिया में सल्तनत की तरफ से ना कोई सरिश्ता तालीम है, ना यूनिवर्सिटियाँ हैं, ना मदरसे हैं। अरब की नस्लें हुक्मरान हैं, अरब की नस्लें हुक्मरान हैं, मगर हुकूमत ऐसी बेताल्लुक और ऊपरी है कि मुल्क के आम अखलाक, माशरत, तमद्दुन पर फातह कौम की तहजीब का असर चंदा नहीं पड़ सकता। तमाम उलूम पर अरबी ज़बान की मोहर लगी है। बात समझ में? अब मैं फिर मज़ीद उसको खुलासा अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए। दूसरा दौर बता रहे हैं कि दरियाए से मतलब अरब से लेकर सिंध की हदूद तक, किनारों तक इस्लाम पहुँच चुका है। लेकिन अरबों ने ममालिक को फ़तह करने का सिलसिला रोक दिया, बल्कि जिन ममालिक को फ़तह किया गया है ना, उनमें अमन व अमान का इंतज़ाम किया जा रहा है और अपनी हुकूमत को मजबूत करने का इंतज़ाम किया जा रहा है। बहुत सारे कबीले इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन इतनी वसी सल्तनत के लिए, इतनी वसी दुनिया के लिए हुकूमत की तरफ से कोई तालीमी सरपरस्ती कोई तालीमी सरपरस्ती नहीं की जा रही। तालीमी इदारे नहीं बनाए जा रहे, मदरसे नहीं बनाए जा रहे। अरब की नस्लें हुक्मरान हैं, क्योंकि अरब ही फतूहात करते हुए जा रहे थे ना, तो अरब की नस्लें हाकिम हैं, लेकिन उनकी हुकूमत लोगों के साथ, उनके मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हुकूमतें तो कायम कर ली, लेकिन अवाम के साथ अरब हुक्मरानों का
کا تعلق مضبوط نہیں ہے، بلکہ عرب حکمرانوں اور عوام کے درمیان کمیونیکیشن گیپ ہے، بہت زیادہ فاصلے ہیں۔ یہی وجہ ہے عربوں کے اخلاق کا، عربوں کی معاشرت کا، عربوں کی تمدن کا، عربوں کی تہذیب کا، عربوں کی ثقافت کا مفتوحہ ممالک کے لوگوں پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑ رہا۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ملک کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو فتح کرنے والے کی جو تہذیب ہوتی ہے، ان کی جو ثقافت ہوتی ہے، ان کا جو کردار ہوتا ہے، ان کا جو اخلاق ہوتا ہے، وہ اس قوم کے افراد پر لازمی پڑتا ہے جس قوم کو فتح کیا گیا۔ محمد بن قاسم نے صرف فتح کیا، ٹھیک ہے، پھر محمد بن قاسم کے اخلاق کردار، مسلمانوں کے اخلاق کردار، امانت داری، دیانت داری سے ہندو اور دوسرے قوموں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں ہندوؤں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہوتا ہے اثرات کو قبول کرنا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب حکمرانوں کا عوام کے ساتھ ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو، رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہو۔ لیکن عرب ممالک کو فتح تو کر رہے ہیں لیکن عوام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کر رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تعلیمی ادارے نہیں بنا رہے۔ لیکن تعلیمی ادارے کاؤنسلنگ کے لیے، برین واشنگ کے لیے، لوگوں کو اپنی تہذیب و تمدن سکھانے کے لیے، اپنے اخلاق و کردار و آداب سکھانے کے لیے، اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے بنیادی حیثیت کے حامل ہوتے ہیں تعلیمی ادارے۔ اب عرب اگر تعلیمی ادارے بناتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنی چیزیں دوسری قوم میں منتقل کرتے، لیکن عربوں نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہوئی ہے، تمام علوم عربی زبان میں ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی سرپرستی نہیں ہے، حکومت تعلیمی ادارے نہیں بنا رہی، حکومت علماء کو سپورٹ نہیں کر رہی، لیکن اس کے باوجود اس وقت ان ممالک میں علوم و فنون انتہائی تیزی سے فروغ پا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، پروموٹ ہو رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے، ترقی پا رہا ہے۔ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس، ان ممالک ان تمام شہروں کا، ان تمام شہروں میں نہیں بلکہ ان کے اندر جو چھوٹے موٹے گاؤں ہیں وہ گاؤں بھی علوم و فنون کے مراکز بن گئے تھے۔ آج بھی اگر آپ 21ویں صدی میں اگر آپ دیکھیں تو گاؤں میں تعلیمی وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی جو شہروں میں۔ اس زمانے کے شہروں میں تو علوم و فنون کے مراکز قائم تھے ہی، 100% تعلیم کا ریشو تھا، 100% پڑھے لکھے لوگ تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے جو گاؤں دیہات تھے وہاں پر بھی تعلیم کا ریشو 100% تھا، اور ایک ایک گاؤں میں کئی 100 علماء موجود ہوا کرتے تھے جو اپنے علم میں، اپنے فن میں اسپیشلسٹ کی حیثیت رکھتے تھے، ماہر فن کی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عام تعلیم جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے نا، بنیادی، اس کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں، ہزاروں ادارے قائم ہیں۔ سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، سلطنت کوئی سپورٹ نہیں کر رہی، کوئی پروموٹ نہیں کر رہی، کچھ نہیں کر رہی، نہ پیسے دے رہی ہے، نہ سرپرستی کر رہی ہے۔ لیکن یہ مدارس پھر کیسے بن رہے ہیں، یہ ترقی کیسے پا رہے ہیں، یہ علوم و فنون آگے کیسے بڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عام آدمی نے، عام علماء نے، عام امام نے اپنے اپنے طور سے پڑھانا شروع کر دیا۔ جس کو جہاں جگہ ملی مدرسے بنا کے بیٹھ گیا، مسجدوں کے صحنوں میں بیٹھ گئے لوگ، خانقاہوں کی حجروں میں بیٹھ گئے لوگ، حتیٰ کہ علماء کے جو اپنے مکانات تھے انہوں نے ان مکانات کو مدرسوں میں تبدیل کر دیا اور لوگوں کو سکھانا شروع کیا۔ اس مدرسوں میں جو فرشی نشست ہوا کرتی تھی، مٹی پہ بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے، فرش پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے حجروں میں پڑھ رہے ہیں، کچے صحنوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی عمارتوں کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ ان مدارس میں جو تعلیم و تربیت دی جاتی تھی، مصنف کہتے ہیں 5ویں صدی کے آغاز میں جو بڑے بڑے محلات بنائے گئے، بڑے بڑے عظیم الشان تعلیمی ادارے بنائے گئے، حکومت نے خود تعلیمی ادارے بنوائے اپنے پیسے خرچ کر کے، ہزاروں تعداد میں اس میں جو ہے وہ پیسے خرچ کیے گئے، لیکن ان میں بھی وہ تعلیم و تربیت نہیں ہوتی تھی جو تعلیم و تربیت ان چھوٹے چھوٹے مدارس میں ہوتی تھی، جو لوگوں نے اپنے خلوص دل سے بنائے، اپنے ذوق سے بنائے، اپنے شوق سے بنائے، علوم و فنون کو فروغ دینے کے لیے بنائے، اللہ کی رضا کے لیے بنائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ان مدارس میں جو تعلیم و تربیت کا انتظام تھا، ان مدارس میں جو لوگوں کو سکھانے کا انتظام تھا، وہ ان مدارس میں نہیں تھا جو حکومت نے بنایا۔
بڑے بڑے عالی شان تھے. مصنف نے کیا لکھا ہے کہ جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید و فیاض ہے. اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات ہیں، لیکن ان ساد و بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان قیصر و اعوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئی، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی. بیٹا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح کی جلدی سے مجھے میسج کر کے بتایا تھا کہ آگے کے لوگ بہت کم ہیں، بہت کم ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے. جلدی سے مجھے بتائیں کوئی بات پوچھنے والی، کوئی لفظ پوچھنے والا، کوئی جملہ پوچھنے والا، کوئی عبارت پوچھنے والی. اگر کوئی بھی چیز ہے تو مجھے جلدی سے بتا دیں تاکہ پھر میں اس کو آپ کو کلیئر کر دوں اور میں آگے چلوں وقت ضائع کیے بغیر. اس وقت میرے ٹائم کے مطابق 5:35 ہو چکے ہیں. ہمارے پاس بہت کم وقت ہے سبق کو ختم کرنے کی. آ گیا بھائی، سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ، سب کے سمجھ میں آ گیا. مکتب، یہ جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں نا، ہمارے یہاں تو اسکول کہتے ہیں، اس زمانے میں مکتب کہتے تھے. ہمارے یونیورسٹیز کہتے ہیں، اس زمانے میں جامعات کہا کرتے تھے، مدارس کہا کرتے تھے. اس زمانے کے مدارس وہ نہیں ہوتے تھے جو ہمارے مدارس میں عربی سکھا رہا ہے قرآن ہے. تو اس زمانے کے مدارس کا مطلب یونیورسٹیز، اسلامی یونیورسٹیز. ٹھیک ہے، اسلامی یونیورسٹیز اس زمانے کا مطلب یہ تھا. اس میں تمام علوم و فنون سکھائے جاتے تھے. بقیہ پیغام بھی دکھا دیے بھائی. کس نے مجھے کہا تھا ابھی، یہ کیا کہتے ہیں، رامین نے کہا تھا سر آپ اور امپورٹنٹ اقتباسات دکھا دیں. میں نے دکھا دیے جناب. اس لیے نہیں میں دکھا رہا تھا اصل میں کہ وہ بعد میں آئے گا. پہلے جو عبارتیں ہوں گی جب میں وہ پڑھانے والا ہوں نا، تو اب وہ عبارت آئے گی. اس لیے میں پیچھے سلائڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چیز موجود رہے. اور سلائڈ ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. چلے آگے چلیں. اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصد کتنے آدمی تعلیم یافتہ ہے. ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں کوئی کمپیوٹر تھا نہیں کہ ہم ڈیٹا سیو کر لیتے. ریشو کیا ہے تعلیم کا، کتنے فیصد لوگ پڑھے لکھے ہیں، کتنے فیصد لوگ خواندہ ہیں، کتنے فیصد ناخواندہ ہیں، مطلب تعلیم یافتہ کتنے ہیں، غیر تعلیم یافتہ کتنے ہیں. لیکن تذکرے ہوتے ہیں، کتاب لکھی کسی کے بارے میں، مختلف علماء کا ذکر کر دیا. تراجم، اسماء الرجال مسلمانوں کے وہ فن ہے جس کے بارے میں آج بھی مغربی دنیا حیران ہے کہ اس فن کی مدد سے لاکھوں علماء کے ایک تفصیلی تمام معلومات، حالات و واقعات فنگر پرنٹس میں آپ کی. اسماء الرجال وہ فن ہے. میں انشاءاللہ بتاؤں گا. یہ رجال رجل کی جمع ہے، جس کا رجل کہتا ہے مرد کو، اسم کی جمع ہے نام، مرد ہو گیا نام. یہ پورا ایک فن ہے مسلمانوں کا. میں انشاءاللہ اس کو آپ کو سمجھا دوں گا. تذکرے، تراجم، اسماء الرجال، طبقات کی سینکڑوں ہزاروں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے قریب پہنچ سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگرچہ اب یہاں سے عبارت تشریح کے لیے امتحان میں آتی ہے. عبارت یہ ہے، اگرچہ متواتر انقلابات کا مطلب کیا ہے؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یا یہ کہنے کے یک کے بعد دیگرے تواتر کے ساتھ انقلاب آتے گئے. تخت گاہوں کی بربادی ہوئی، تخت گاہوں پہ قبضہ ہوئے، حکومتوں پہ قبضہ ہو گئے، اسپین کی تباہی ہوئی، تاتاری کی ہم غرض دری کے پاس ہمارے پاس جو کچھ رہ گیا بازار میں ایک بھی نہیں ہے. اور اس وجہ سے ہزاروں لاکھوں ناموروں کی صورتیں زمانے کی تاریخ نگاہ سے چھپ گئی ہیں. تاہم ہر عہد میں ہم سینکڑوں ماہرین و مجتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ماہرین و مجتہدین فن کا نشان دے سکتے ہیں. یہاں تک عبارت امتحان میں آتی ہے. میں پھر سمجھا دوں. 4 چیزیں بتائی گئی ہیں: متبادل انقلابات، تخت گاہوں کی بربادی، اسپین کی تباہی اور تاتار کی عام غیرتی. تاتاری جو آئے تھے چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ، جنہوں نے بغداد، مصر، نشاپور، ہرات اور اسپین وغیرہ سب تباہ برباد کر دیا تھا. کہ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار انہوں نے بنا دیے تھے اور اس قدر مسلمانوں کے علوم و فنون کو برباد کیا. کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ میں پانی سیاہ ہو گیا تھا ان کی وجہ سے. وہ جو قلم کی روشنائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور اتنی کتابیں دریا برد کی گئی تھی، دریا میں ڈالی گئی تھی. مسلمانوں کا اتنا علوم و فنون جو کتابوں میں محفوظ تھا اس کو دریا میں ڈالا گیا کہ دریا میں چلنے کا راستہ بن گیا تھا. یوں سمجھ لیں کہ مصنف کہتے ہیں 1000 میں ایک بھی نہیں ہے، 1000 میں ایک بھی نہیں جو آج ہمارے پاس پہنچا ہے، جس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. سوچیں اگر پورا 1000 پہنچتا تو ہمارے پاس پہ کیا ہوتا.
मैंने कहा कि 100 में से 99% उलूम तबाह हो गए और 1% बड़ी मुश्किल से हम तक पहुंचा है। तो अगर 99 भी पहुंच जाते तो सोचे मुसलमानों को उलूम फनून क्या था। सदियों सदियों मुसलमान साइंस के मैदान में चैंपियन बने रहे, कोई भी मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका था। ये हालत थी मुसलमानों की। लेकिन हुआ ये कि मुतबादिल इनकलाबात आए और तख्त बर्बाद हुई, मुसलमानों ने हमले किए, अंदरूनी साजिशें हुई, बगावतें हुई, हुकूमतों में कब्जा करना, इक़्तिदार को लेना छीनना, हवस लालच, और फिर स्पेन की तबाही। स्पेन तो मुसलमानों के उलूम व फ़नून का मरकज़ था। कुर्तुबा, जामा मस्जिद कुर्तुबा जो बिल्कुल आप देखें मुसलमानों की, जिस पे बैठ कर लामा इकबाल ने रोते हुए नज़म लिखी थी कुर्तुबा के हवाले से। और स्पेन को फतह करने के लिए वो तो तारिक बिन ज़ियाद ने जो कश्तियाँ जला दी थी, बड़ा मशहूर वाक़यात है सारा, पीछे उसकी पूरी कहानी है कि तातारी और चंगेज़ खान, इन सब लोगों ने किस तरीके से मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया कि मुसलमानों के पास इन 4 चीज़ों की वजह से इनकलाबात आए, तख्तगाहों की बर्बादी, स्पेन और तातार, इन 4 चीज़ों की वजह से हज़ारों लाखों बड़े बड़े उलमा का काम, उनका नाम आज हमारे सामने मौजूद नहीं है। बकौल डॉक्टर स्प्रिंगर, आज आप ये देखिए जो डॉक्टर साहब हैं ये कोई मुसलमान तो है नहीं, लेकिन फिर भी अंदाज़ा करते हुए बताते हैं कि मुसलमानों के अस्मा रिजाल में 5 लाख मशहूर आलिमों का हाल मिल सकता है। अब अगर ये कयास लगाया जाए, ये अंदाज़ा लगाया जाए कि तालीम याफ्ता ग्रोह में किस निस्बत से एक साहिब कमाल पैदा होता है, तो आम तालीम का एक माकूल अंदाज़ा हो सकता है। जब किसी कौम में ये क्या है रिजर्व, मैं समझा नहीं बेटा। मैं जो आपको इक़्तिबासात दिखा रहा हूँ वो ना सिर्फ पेपर के लिए ज़रूरी है बल्कि बोर्ड के पेपर के लिए भी ज़रूरी है। यही इक़्तिबासात अब तक बोर्ड के पेपर में आए हैं आपके, वही आपको दिखा रहा हूँ। और आमीन आपने जो लफ्ज़ लिखा है बेटा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्या लफ्ज़ लिखा है ये। ठीक है। और डॉक्टर स्प्रिंगर ये कह रहे हैं कि बेटा अभी तो मैंने आपके सामने इबारत पढ़ी, आप कह रहे हैं कहाँ पर है, अभी तो मैंने पढ़ी ना। अगरचे मुतवातिर इनकलाबात से लेकर यहाँ तक, ये पहला पैराग्राफ है जो आपके सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, और मैं भी आपको पढ़ के भी पूरी तशरीह करके बता दी है। मुसलमानों का अस्मा रिजाल में आप सोचें कि अगर 5 लाख आलिम जिस माशरे में हों, उसमें आम इल्म सीखने वाले कितने होंगे, खुद ही अंदाज़ा लगा लें। जब 5 लाख उलमा मौजूद हैं, स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उस फन के माहिर मौजूद हैं, तो सोचें कि आम तालीम सीखने वाले लोग कितने ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये है 100% वहाँ पे उलूम जो है, उलूम व फ़नून जो है वो राइज थे मुसलमानों के। समझ में आ गई बात? यहाँ तक समझ में आ गई बेटा पैराग्राफ? तो मैं आगे चलूँ, जल्दी से मुझे मैसेज के बताते हैं। यहाँ तक बात 15 मिनट है हमारे पास, सिर्फ जल्दी से बताते ताकि मैं आगे चलूँ। पिछले सेक्शन में मेरे ये पूरा चैप्टर हो गया, लेकिन इस सेक्शन में पता नहीं क्या बात है, नहीं हो सका जी। अब देखिए इस दौर में बता रहे हैं मशहूर उलमा के तालीमी हालात पढ़ो। एक एक उस्ताद के हल्का दर्स में सैकड़ों बल्कि हज़ारों तालिबुल इल्म मशगूल दर्स नजर आएंगे। अल्लामा ज़ाबी लिखते हैं कि उस ज़माने के बाद हल्का दर्स ऐसे होते थे कि जिनमें 10,000 से ज़्यादा दबातें लिखी जाती थी और लोग हदीस नबवी लिखते थे। इस बड़े मजमू में 200 इमाम हाजिर होते थे जो इज्तिहाद और फतवा देने की पूरी काबिलियत रखते थे। इस इबारत में बता रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर तालीम का रेशो कितना था, तनासुब क्या था, और लोगों के अंदर ज़ौक़ व शौक़ कितना था। एक एक उस्ताद के हल्का दर्स को समझने के लिए आप समझ लीजिए क्लासरूम, एक एक उस्ताद की क्लास में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में तालिब इल्म बैठे होते थे। अब सोचें उन तक आवाज़ पहुंचाना कैसे, माइक तो था नहीं उस ज़माने में, कोई नेट वेट का सिस्टम तो था नहीं इस ज़माने में जिस आज में बैठा हूँ आपको सुन रहे हैं। लेकिन उस ज़माने में वो तलबा के अंदर खुद शौक था ना, जो जज्बा था। तो ऐसा नहीं होता पीछे बैठ के बातें कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ या मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ। उस ज़माने में ऐसी चीज़ें नहीं थी। उस ज़माने में लोग बड़े दिल लगा के ज़ौक़ व शौक़ से उलूम को सीखा करते थे। अल्लामा ज़ाबी का आप देख लें ना, एक एक हल्का दर्स ऐसे होते थे, 10,000 से ज़ायद तो दबातें होती थी। दबातों का मतलब क्या है, इंक पोर्ट, जिसके अंदर इंक रखी जाती है और उसमें से डुबो के, क्योंकि लकड़ी के कलम होते थे तो उनमें डुबोया फिर लिखा। अब हमारी तरह तो नहीं बस कलम में इंक भरी चलते गए या बॉल पेन इस्तेमाल कर रहे हैं स्पीड से लिखना, नहीं, उस ज़माने में लिखना भी इतना आसान नहीं था बेटा। उसको इंक को पहले डुबो फिर लिखो, फिर डुबो फिर लिखो, फिर डुबो फिर लिखो, इस तरह एक एक लफ्ज़ लिख के आगे बढ़ते थे। तो सोचें
10,000 اگر انک کوڈ رکھے ہوئے ہیں، دواتیں رکھی ہوئی ہیں، تو پڑھنے والے کتنے ہوں گے؟ یقین 10,000 سے زائد ہوں گے. اور اس بڑے سے مجمع میں 200 امام ایسے ہوتے ہیں. امام جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا، ایک تو MBBS کیا ہوا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جنرل فزیشین، ایک ہوتا ہے کسی فن میں ماہر ہوتا ہے، اسپیشلسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، فن کے ماہر، ہارٹ اسپیشلسٹ. ٹھیک ہے. اس زمانے کے جو ماہرین ہوتے تھے نا، جو مجتہد ہوتے تھے، جو اجتہاد کرتے تھے، اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ موجودہ زمانے کے مسائل کا حل کیا ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالنا یہ آسان کام نہیں ہوتا تھا. یہ اس کے لیے انتہائی زیادہ علم کی ضرورت ہوتی تھی. اب جیسے مثال کے طور پر موجودہ زمانے میں مائک ہے، مائک پہ نماز پڑھا سکتے ہیں نہیں پڑھا سکتے، ایک مسئلہ ہے. اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں نکالنا، اس کو تلاش کرنا، اور پھر وہ فتویٰ دینے کی بھی صلاحیت رکھتے تھے. بڑے بڑے مفتی ہوتے تھے. اگر 200 ماہرین فن موجود ہیں اس مجلس میں، 200، تو سوچیں طلبا کتنے زیادہ بڑی تعداد میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. اس دور میں تعلیم کا مستند طریقہ وہی تھا جو آج بھی سویلائزڈ ممالک میں جو طریقہ تعلیم ہے وہی تھا. کیا مطلب؟ یعنی کہ لیکچر دینا، املا، جس کو اردو میں لیکچر دینا کہتے ہیں. استاد ایک بلند مقام مثلا کرسی ممبر پہ بیٹھ جاتا تھا اور کسی فن کے مسائل زبانی بیان کرنا شروع کرتا تھا. طالب علم جو ہمیشہ قلم و دوات لے کر بیٹھتے تھے، ان تحقیقات کو استاد کے خاص لفظوں میں لکھتے جاتے تھے. اس طرح ہر ایک کی مستقل کتاب تیار ہو جاتی تھی اور امالی کے نام سے مشہور ہوتی تھی. امالی املے کی جمع ہے. مطلب جس طرح آج ہوتا یہ ہے کہ نوٹس تیار کر کے دے دیے جاتے ہیں، اس زمانے میں طلبا خود نوٹس بناتے تھے. استاد جو بول رہا ہے اس کو لکھنا، جو بول رہا ہے اس کو لکھنا. آخر میں وہ پورے نوٹس کی شکل میں ضخیم سی موٹی سی کتاب بن جاتی تھی. اس کو امالی کہتے تھے. امالی املے کی جمع ہے، مطلب جو لیکچر استاد دے رہا ہے اس لیکچر کو انہوں نے جمع کر دیا. سمجھ میں؟ آج بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے. یونیورسٹیز وغیرہ میں لیکچر نوٹ کیا جاتا ہے، طلبا اپنے نوٹس خود بنا لیتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دیکھیں اگلا جو پیراگراف ہے وہ پیراگراف وہی ہے جو آپ کے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ دونوں پیراگراف بہت زیادہ اہم ہے. صفحہ نمبر 9 کا پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 یہ بہت زیادہ اہم ہے. پہلے پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے؟ انتہائی مختصر الفاظ میں بتاتا ہوں. کسی بھی عالم کے لیے اپنے فن میں ماہر ہونا اور کامل ہونا اسی وقت سمجھا جاتا تھا جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز ممالک کا سفر کرے. ایک شخص نے علم، بغداد میں رہتا ہے ایک شخص، اس نے علم حاصل کر لیا. اب اس کو اس وقت تک کامل، مکمل، مستند، اعلیٰ قسم کا عالم نہیں کہا جاتا تھا اس زمانے میں جب تک کہ وہ کئی ممالک کا سفر نہ کر لیں. ٹھیک ہے. اس دور میں علم کے حصول کے لیے لوگ میلوں سفر کیا کرتے تھے گھوڑوں پہ. کوئی تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی، کوئی ٹرین، کوئی جہاز نہیں تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی اس زمانے کی سواری کیا تھی؟ گھوڑا تھا، اونٹ تھے، خچر تھے، اس قسم کی سواریاں تھیں. اب اس سواری میں بیٹھ کر میلوں جانا پیدل، دھوپ، گرمی، بھوک، پیاس برداشت کر کے، اور ایک حدیث جو ہمارے لیے تو اس کی ایک حدیث، لیکن اس زمانے کے لوگوں سے پوچھیں گے وہ ایک حدیث ان کے لیے دنیا مافیہ سے بہتر تھی، ہزاروں لاکھوں کی جائیداد سے بہتر تھی. ایک حدیث کا علم سیکھنے کے لیے جاتے تھے اور پھر سیکھ کے واپس آتے تھے. اس کو عالم سمجھا جاتا تھا. دیکھیں اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز مسافتوں کو طے کرنا اور متعدد اہل کمال کی خدمت میں پہنچ کر فائدہ اٹھانا نہایت ضروری خیال کیا جاتا تھا. مشہور اہل فن کی لائف چھان ڈالو، زندگیوں کو چھان ڈالو. اس زمانے میں ایک مشہور فاضل جو سفر کی زحمت اٹھائے بغیر اپنے فن میں نامور ہو، اس زمانے کے لوگ ہمیشہ اس کو حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. کیسا عالم ہے بھائی، اس نے تو کہیں کسی جگہ کسی شہر کا سفر ہی نہیں کیا. فلاں نیشا پور میں اتنا بڑا عالم ہے، کبھی ان کے پاس نہیں کیا، یہ کیسا عالم ہے. لوگ اس طرح حیرت سے دیکھتے تھے. بغداد، نیشا پور، قرطبہ وغیرہ میں گوہر فن کے کامل شناسہ موجود تھے. ٹھیک ہے. ان شہروں میں بھی لوگ موجود تھے، بڑے بڑے عالم موجود تھے، مگر ان شہروں کے رہنے والے بھی مشرق و مغرب کی کھاد کھانے بغیر نہیں رہتے تھے. علامہ مقرری کی تاریخ کا ایک بڑا حصہ انہی علماء کے حالات میں جو اسپین سے نصف شام اور بغداد گئے یا ان مقامات سے چل کے اسپین میں داخل ہوئے. جس کثرت اور جوش و سرگرمی سے تعلیم کے لیے ہمیشہ مسلمان سفر کرتے رہے، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی، اس کی نظیر نہیں مل سکتی. بیٹا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جلدی سے مجھے میسج کر کے بتا دو، ٹائم مشتہ بڑا، جلدی کرو، جلدی، صرف 10 منٹ باقی، جلدی، شاباش. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں فوری رپلائی کرتے ہیں، بھائی بڑی دعا نکلتی ہے، اللہ خوش رکھے ان کو، اور باقی اسٹوڈنٹس کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جلدی جلدی میسج کر سکیں وہ. شاباش.
بالکل سمجھ میں آ گیا نا؟ اوکے، ایسے سمجھ میں آ گیا نا؟ امتحان میں انشاءاللہ آپ نے پورے نمبر امتحان میں لے لینا ہے. 100 میں سے 99 نمبر تو لینے نا آپ لوگوں نے، پکی بات ہے نا؟ کون 100 میں سے 99 نمبر لے گا؟ جلدی بتا دیں مجھے. دیکھ لیں مغرب کا وقت قریب ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. 100 میں سے 99 نمبر کون جلدی؟ جی جی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. جو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں 100 میں سے 99 لوں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہترین نمبر آئیں گے آپ کے امتحانوں میں، اور آپ میری اس بات کو اس وقت یاد کریں گے انشاءاللہ. بس اپنی کوشش جاری رکھیے گا. اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام میں ریڑیاں رگڑی، ایڑیاں. آپ بھی اپنے آپ کو رگڑ دیں. پتھر پہ جب تک مہندی کو گھسا نہیں جاتا نا، اس کا رنگ نہیں سامنے آتا نکل کے. اور سونے کو جب تک تپایا نہیں جاتا، اس کا رنگ نظر نہیں آتا. آپ جب تک مشکل و مصیبتوں میں گریں گے نہیں، وقت کو قربان نہیں کریں گے، اور دوسری تفریح اور سرگرمیوں کو قربان نہیں کریں گے، اس وقت تک صحیح طور پر آپ کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے نہیں آ سکتی. بالکل 99.5 بالکل انشاءاللہ. کوئی بھروسہ نہیں، میرا رب نے چاہا تو آپ کو 100 بھی آ سکتا ہے بھائی. جی اگلا پیغام دیکھیں. اگلی چیز ہے مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہونا بہت ضروری. مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ دو عالم بیٹھ جاتے تھے، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے کیا کہتے ہیں نظریات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے دلائل کے ساتھ. ایک جج ہوتا تھا، ایک ایسا عالم ایز اے جج بیٹھتا تھا وہاں پہ، جو منصف ہوتا تھا، جو فیصلہ کر سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ڈیبیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ڈیبیٹ، بحث و مباحثہ، مباحثہ بھی کہتے ہیں نا اردو میں. تو زمانے میں جو عالم مناظرے کی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتا تھا، یا جو عالم مناظروں کو منعقد نہیں کرواتا تھا، اس کو مستند عالم نہیں سمجھتے تھے. اس لیے کہ جتنا علم ایک طالب علم مناظرے کی مجلسوں میں بیٹھ کر حاصل کر لیتا ہے، اس کا آدھا علم بھی وہ کلاس میں بیٹھ کر حاصل بسا اوقات نہیں کر پاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ضروری یہ تھا کہ مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہو. یہ عبارت آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اقتباس. یہ بھی اہم ہے. دوسری چیز جو اعلیٰ تعلیم کے لیے گویا لازمی تھی، مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہونا تھا. مشہور شہروں میں بحث و مناظرے کے لیے خاص وقت و مقام مقرر تھے. جیسے ہمارے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیل کود کے لیے مقرر کیا گیا، اس زمانے میں مناظروں کے لیے مختلف مقامات ہوتے تھے مخصوص. وہاں پہ وقت طے ہوتا تھا، وہاں پہ دن طے ہوتا تھا، پھر ہر طرف کے لوگ آتے تھے. باقاعدہ بڑا ایک علمی ایک تفریح ہوتی تھی، علمی مجالس ہوتی تھی، بڑا مزہ آتا تھا اس میں. بعض عمرہ اس قسم کی مجلس اپنے مکانوں پر منعقد کرتے تھے. اس آج کے دور میں بھی بیٹا یہ مناظرے باقاعدہ سکھائے جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات؟ آج کے دور میں بھی مناظرے باقاعدہ سکھائے جاتے ہیں. ڈیبیٹ کس طرح کی جاتی ہے، دلائل کس طرح پیش کیا. الحمدللہ یہ علم بھی میں نے پڑھا ہے، حاصل کیا اللہ کے حکم سے. تو بعض عمرہ اس قسم کی مجلس اپنے مکانوں پر منعقد کرتے تھے. فقہ، ادب، نحو وغیرہ ہر علم کی جداگانہ مجلس ہوتی تھی. کہیں پہ فقہ کے حوالے سے مناظرہ ہو رہا ہے، کہیں پہ ادب کے حوالے سے مناظرہ ہو رہا ہے. ان میں علماء طلباء دونوں شریک ہوتے تھے، اور کوئی ممتاز عالم بحث کے تصفیے کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا. ججمنٹ کے لیے، تصفیہ مطلب فیصلے کے لیے. یہ جلسے جن میں زیادہ تر حق پسندی اور انصاف کا استعمال ہوتا تھا، معمولی نصاب تعلیم ختم کرنے کی بنسبت بہت زیادہ مفید اور پر اثر تھے. مختلف معمولی جو آپ نصاب ایک مقرر کر لیا جائے بھائی یہ پڑھنا ہی پڑھنا، اس کی بنسبت پریکٹیکل اگر کوئی کام کر رہا ہوتا نا، اس سے زیادہ سیکھا جاتا ہے. مناظرہ پریکٹیکل چیز تھی. دلائل بتا رہے ہیں، ادھر سے دوسرے دلائل بتا رہے ہیں، ادھر سے وہ اپنے دلائل بتا رہے ہیں. اب اس میں سیکھنے کو زیادہ ملتا تھا. تحصیل سے فارغ ہونے کے بعد استاد ایک تحریر سند ادا کرتا تھا، جس میں اس کی تعلیم کی ایک اجمالی کیفیت 10 دن کی جان لکھی ہوتی تھی. سرٹیفکیٹ جس کو ہم لوگ ڈگری کہتے ہیں، اس زمانے میں تحریری طور پر وہ لکھ کے دیتا تھا کہ اس بندے نے میرے پاس اس فن کی تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ باقاعدہ ہمارے درس میں بیٹھا کرتا تھا، اور اب یہ آگے مزید لوگوں کو درس دے سکتا ہے، سکھا سکتا ہے. اس چیز کی اجازت ہوتی تھی. اس سند میں وہ تلسان پہننے کی اجازت دیتا تھا، جو علماء کا مخصوص لباس ہوتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں یونیورسٹی وغیرہ میں پروگرام ہوتی ہے نا، جو سرٹیفکیٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں، تو بلیک کلر کا وہ پہنا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، گون ٹائپ کا، اور اس کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے جس کو اچھالتے ہیں ہوا میں. یہ بالکل اس طرح جو ہے اس زمانے میں بھی بلیک کلر کا جو ہے کتاب کے نیچے بھی لکھا ہوا، آپ کے دیکھیں حاشیے میں لکھا ہوا کالا گون، جو عالم خطبہ 10 دیتے وقت پہنتے ہیں. یہاں تو پاس میں آگے جلدی سے بتائیں، پھر آگے 4 پوائنٹ ہیں، ان کو میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں 4 پوائنٹ کا. یہاں تک بات سمجھ میں آگے بیٹے جلدی سے. یہ اقتباس مزید بھی دیکھ لیں آپ لوگ.
اجمالی کیفیت کا مطلب ہوتا ہے سرسری طور پر اس کی کیفیت بتا دی گئی کہ تفصیلی کیفیت نہیں بلکہ اجمالی طور پہ جائزہ لے لیا گیا. ہاں جی درس میں آتا تھا بیٹھتا تھا یہ اس طرح, پوری ڈیٹیل نہیں بتائی گئی. جلدی مجھے میسج کر کے بتاتے ہیں یہاں تک آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے جلدی, تو پھر میں آگے چلوں. آگے دیکھیں جی, یہ بتا رہے ہیں کہ تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب تھے. کیا وجہ تھی اس زمانے میں تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے پھیل گئی تھی. تعلیم صرف شہروں میں نہیں تھی بلکہ تعلیم جو ہے وہ گاؤں میں تھی, دیہات میں تھی. بڑے بڑے علماء گاؤں دیہات میں ہوا کرتے تھے. ایک ایک مجلس میں جو ہے وہ 200 علماء جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ قرآن و حدیث مذہب کی بنیاد ہے ہمارے, ٹھیک ہے. اب قرآن و حدیث کو سیکھنا ہر شخص چاہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مذہب کی بنیاد ہے, اس سے میں مذہب کو سمجھ سکتا ہوں, ثواب ہے میرے لیے. لہٰذا قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا ضروری ہے, اور عربی سیکھنے کے لیے وہ علوم سیکھنا ضروری ہے جن کا ذکر پہلے پیغام میں کیا گیا. یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے اندر ان علوم کو سیکھنے کا شوق تھا, جذبہ تھا, ذوق تھا, ٹھیک ہے. اور علم و کلام یعنی کہ جو فلسفہ منطق وغیرہ ہے وہ لوگ اتنا زیادہ شوق سے نہیں سیکھتے تھے, اس لیے کہ اس کو قرآن حدیث کی تعلیمات کے خلاف سمجھا جاتا تھا. اس لیے وہ علوم معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہو گئے. نمبر 2 میں یہ بتایا گیا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف مساجد کے ساتھ خاص نہیں تھی, علماء کی خاص درسگاہوں میں نہیں تھی, بلکہ بڑے بڑے منسٹرز, وزراء, حکام, فوجی افسر, بڑے بڑے عہدوں پہ جو افسران ہیں, ہر انسان اس زمانے میں پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا. مزے کی بات یہ ہے, ابو علی سینا کی مثال دی ہے کہ ابو علی سینا وزیر تھے. اتنے سارے مملکت کے کام, اتنے سارے امور مملکت, ان کے ساتھ ساتھ بھی طلبہ کی جماعت ہوتی تھی جس کو وہ پڑھا بھی رہے ہوتے تھے. اب آج تو یہ ہمارے لیے تصور محال ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف پڑھا رہا ہو, لیکن اس زمانے میں ایسا تھا. افسر, ملازم, ماتحت, وزیر, سب لوگ پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوتے تھے. یہ ایسے تھوڑی مسلمانوں نے عروج حاصل کی ہے. نمبر 3, تعلیم میں آزادی تھی, کوئی سلیبس مقرر نہیں تھا. جیسے ہمارے یہاں ہے نا کہ سلیبس مقرر ہے. مجھے اردو سے دلچسپی نہیں, فلمیں میں اردو پڑھنا پڑے گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. مجھے میتھ سے دلچسپی نہیں, فلم مجھے پڑھنا پڑے گا کیونکہ ہمارے یہاں سلیبس ہے یہ, اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا, لوگ آزادی سے پڑھتے تھے. جس کو حدیث پڑھنا ہوتا تھا وہ حدیث پڑھتا تھا, جس کو تفسیر پڑھنا ہوتی تھی تفسیر پڑھتا تھا, جس کو فقہ پڑھنا ہوتی تھی فقہ پڑھتا تھا. کوئی روک ٹوک نہیں تھی. جس کو جو علم پڑھنا ہوتا تھا وہ اس عالم کے مجلس میں جا کے بیٹھ جاتا تھا, وہ اس علم کو حاصل کر لیتا تھا. نمبر 4 پہ جو عمرا تھے نا, بڑے بڑے مالدار لوگ, امیر لوگ جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے, وہ باقاعدہ علوم کے حاصل کرنے والوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے, علماء کی سرپرستی کیا کرتے تھے. ان کا سارا خرچہ وہ لوگ اٹھایا کرتے تھے, وظائف دیا کرتے تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کی تنخواہیں دیا کرتے تھے, طلبا کو اور اساتذہ کو سپورٹ کیا کرتے تھے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے اس زمانے میں جو تھا علوم و فنون بہت تیزی سے رواج پایا, پروان چڑھا, فروغ اس کو حاصل ہوا. لوگ بہت زیادہ علوم و فنون کو سیکھتے تھے. یہ ساری وہ 4 بنیادی وجوہات تھی. امید کرتا ہوں کہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. صرف آپ کے پاس بیٹا 1 منٹ ہے, جتنی جلدی سے اگر کوئی بات پوچھنے والی ہے تو مجھے فوراً آپ بتا دیں, ٹھیک ہے. وہی جو عبارت ہے نا, آخری جو پیراگراف ہے وہ بھی آپ کے جو ہے سبق کے صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے, ٹھیک ہے. جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک قوم جس میں اسلام کا جوش ابھی تازہ ہے, اس کی رگوں میں ہنوز کا مطلب ہے ابھی تک عرب کا لہو ہے, ٹھیک ہے. جس کی ہمت بلند, ارادہ مستقل, مطلب ایک ایسی قوم جو اسلام کی شدائی ہو, اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہو, اور اس کی رگوں میں اربوں کا خون ہو, اربوں کا. ان کی ہمت بلند ہو, ارادے مستقل ہوں, حوصلے ان کے بہت زیادہ ہوں, مستقل ملکی کامیابیاں ان کو مل رہی ہوں, پہم مسلسل ملکی کامیابیاں ان کو مل رہی ہوں. اگر اس طرح کی صفات رکھنے والی قوم جب کسی کام پر اپنی پوری توجہ کرے گی تو سمجھ لیں کہ اس کام کو کہاں تک پہنچائے گی. لہذا جب انہوں نے علوم و فنون سیکھنے سکھانے میں اپنی ساری توجہ لگا دی, اپنا سارا زور لگا دیا, تو علوم و فنون کو آسمانوں تک انہوں نے پہنچا دیا. جی, اب آپ کو کوئی بات سمجھنے والی ہے؟
یہ بڑے جلدی سے کوئی بات پوچھنے والی ہے تو مجھے بتا دو، جلدی سے میسج کر دیں آپ مجھے. بیٹا یہ سارے طریقے اور جو اقتباس کی تشریح ورنی کرنے کا طریقہ ہے وہ سب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوشش کروں گا تحریری طور پہ دے دوں تاکہ وہ آپ کے سامنے محفوظ رہے چیزیں، اور بتا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے اجازت دیں، نماز کا بھی وقت ہو گیا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. دعا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.